السلام علیکم عاقل صاحب، ظفر بول رہا ہوں جدہ، یہ کراچی سے۔ ہمارے یہاں ایک بات بڑی گردش کرتی رہتی ہے، اکثر مسجدوں میں سنتا رہتا ہوں کہ کیا نابالغ بچے جب انتقال کر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، تو کیا ہم اپنے ماں باپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچائیں گے، کیا عذاب قبر سے بچائیں گے؟ کیا یہ ذرا وضاحت کر دیں پلیز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہی سوال سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، جنہوں نے بتایا کہ اس کی جو فضیلت آئی ہے بچوں کے، جو نابالغ بچے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ان سے پوچھا تھا کہ کیا بچیوں اور بچوں میں کوئی فرق ہے، یعنی کہ لڑکی اور لڑکے کے لیے احکام مختلف ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، لڑکی اور لڑکے کے احکام مختلف نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، فوت ہونے والے 2 بچوں کی ماں بھی جنت میں جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 بچوں کی ماں بھی جنت میں جائے گی۔ اسے امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عبسہ سے سنا، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کرو جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں کمی ہو نہ وہم۔ اس نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نمبر 1، اسلام میں جس کے 3 بچے پیدا ہوں اور وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو اللہ ایسے آدمی کو ان پر رحمت کرنے کے سبب جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، جو اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو گیا تو یہ عمل اس کے لیے روز قیامت نور ثابت ہوگا۔ اور نمبر 3، جس نے اللہ کے راستے میں کوئی تیر پھینکا، وہ دشمن کو لگا یا نہ لگا تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور جس نے مسلمان غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ آزاد شدہ کے ہر ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر ایک عضو کو آگ سے آزاد کرے گا۔ اور نمبر 5، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کی کسی قسم کے ایک جوڑا خرچ کیا تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل اس کو کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، جس مسلمان جوڑے یعنی میاں بیوی کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، ان بچوں کو جنت کے دروازے پر لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے، کیا ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں؟ ان سے کہا جائے گا، ٹھیک ہے، تم اور تمہارے آبا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرمان کا یہی مفہوم ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، آبا کو ان کی اولاد کی سفارش نفع دے گی۔ ان احادیث سے اور قرآن کریم کی اس آیت سے یہی بات سامنے آتی ہے اور یہی بات اہل علم نے بیان کی ہے کہ شفاعت یا صبر کرنے پر جن کے بچے، نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو انہیں صبر کرنے پر بڑا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو کوئی آسانی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر اور خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر اور وہ خیر ہے۔ تو یہاں وہ احادیث جن احادیث میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جس عورت کے بھی 3 بچے فوت ہو تو آگ سے وہ پردہ ہوں گے۔ ایک عورت کہنے لگی اگر 2 بچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس مسلمان شخص کے بھی بلوغت سے قبل 3 بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اسے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا۔ ان حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس کے بھی 2 یا 3 اس سے زیادہ بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے ساتھ جنت میں داخل اور جہنم سے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں جنت کے لیے صرف بچوں کی شفاعت یا بچوں کے انتقال کی وجہ سے ہی جنت نہیں ملے گی، بلکہ آپ کا صبر کرنا اور آپ کا موحد ہونا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ موحد نہیں ہیں اور آپ کے بچے فوت ہو گئے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی طرف سے شفاعت کریں گے۔ شفاعت ان کے لیے ہے جو موحد ہوں گے، شفاعت ان کے لیے ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، شفاعت ان کے لیے ہے جو کہ اپنے آپ کو غیر اللہ کی نظر و نیاز یا غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہوں گے، اپنے سر کو رب کے علاوہ کسی کو بابا، فقیر، درگاہ اور بتوں کے سامنے نہیں جھکتے ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان